محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارے 21 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کے اندر جو بھی عبادات ہم کر رہے ہیں، بقیہ 11 مہینوں میں استقامت کے ساتھ اس پر قائم اور دائم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتل ما اوحی، یہ 21واں پارہ ہے، 21واں پارہ۔ اس پارے کے اندر بھی بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ چند آیتوں کے مختصر خلاصے آج انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ نے یہ بات بتلائی کہ اگر انسان بے حیائی سے، برائی سے بچنا چاہے تو اس کا راستہ کیا ہے، کیسے وہ بچے گا بے حیائی سے اور برائی سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ بے حیائی اور برائی سے روکنے کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق یہ نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اگر سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اچھی طرح سے نماز پڑھے گا تو یہ نماز انشاءاللہ اس کو برائی سے، بے حیائی سے روک دے گی۔ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے فحش کاموں سے، فحش باتوں سے، برائی سے، بے حیائی سے انسان کو روکتی ہے۔ اب موجودہ دور کا عالمیہ ہے کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے ایسے رب کو بھی تلاش کر لیا ہے جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے نبی بھی ان کو مل گئے ہیں جن کی اطاعت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی نمازیں بھی یہ پڑھنے لگے ہیں جن نمازوں کے بعد ہر برائی جائز ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں، بے حیائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو نماز کا جو نتیجہ بتلایا، نماز انسان کے اندر، انسان جب نمازی ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان برائی سے، بے حیائی سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان نمازی بھی ہو، بدکار بھی ہو، نمازی بھی ہو، بے حیا بھی ہو، نمازی بھی ہو، برا بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اس کو فائدہ نہیں دے رہی ہے۔ اللہ کا کلام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو بے حیائی اور برائی سے رکنے کے لیے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اگر ہم نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ یہ نمازیں ہم کو برائی سے، بدکاری سے، بے حیائی سے روکے رکھیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بات بتلائی، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عظیم، عظیم کے معنی بڑا، تو اس کی چند نشانیاں اللہ نے بتلائی۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانی ہے کہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہ عظیم ہے، عظمت کی اللہ تعالیٰ ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ مردے کو، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ پھر انسان کی پیدائش مٹی سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلیل ہے۔ اور زوجین کی محبت، شادی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ بچہ کہاں کا، بچی کہاں کی، لیکن نکاح کے نام پر جب یہ دونوں جڑتے ہیں تو غیر معمولی محبت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی دلیل ہے کہ دونوں کہاں کے معلوم نہیں، شادی سے پہلے تک معلوم ہی نہیں، لیکن جیسے ہی نکاح کے بندھن میں یہ دونوں جب پرو دیے جاتے ہیں تو ان دونوں کے اندر ایک کے اوپر ایک جذبہ، یعنی ایک کے اوپر ایک قربانیت کتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی اور خاص عظمت ہے۔ اس کے بعد آسمان اور زمین کی پیدائش، آسمان کتنا بڑا ہے، ایک پلر بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے کتنے پلروں کی ضرورت ہے۔ پروردگار کو دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو، آسمان کی طرف اگر نظر اٹھا کر کے دیکھو، ایک بار، 4 بار، 5 بار نظر اٹھا کر کے دیکھو، نظر تھک کر واپس آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بناوٹ میں آپ کو اتنا بھی نقص نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی دلیل کہ پروردگار اتنے بڑے آسمان کو بنایا بغیر کسی پلر کے، تو پروردگار کتنا بڑا ہوگا۔ اور زمین کو دیکھو، اللہ نے بچھا دیا، ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھا دیا۔ یہ اللہ کی عظیم، اللہ عظیم ہے، اس کی نشانیاں اس بارے میں بتائی گئی۔ اس کے بعد رات اور دن کی آمد، آنا جانا رات اور دن کا، دیکھتے دیکھتے رات ہو جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد زمین و آسمان کا جو سسٹم ہے منظم انداز سے جو چل رہا ہے، یہ بھی جو موسم ہے، یعنی ٹھنڈی کا موسم، گرمی کا موسم، پتجھڑ کا موسم، بارش ہے، یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے منظم سیٹنگ کیا ہے۔ ایک انسان
ایک چھوٹا سمستہ چلانا، ایک چھوٹی بلڈنگ کو چلانا اگر بولے تو کتنی محنت اس کے لیے درکار ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ منظم انداز میں چلا رہا ہے، کتنا بڑا رہے گا پروردگار، کہ برابر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کے درخت سے سپوٹے نکلنے لگے ہوں، سپوٹوں کے جھاڑ سے آم پھلنے لگے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ سب زمین میں وہی پانی ڈال کر کے ان کو بڑا کیا جاتا ہے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو جو درخت ہے اس کا جو پھل ہے وہ پھل ہی نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی قدرت والا اور کتنی عظمت والا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، وہ نصیحت کو نقل فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ بچوں کو ہم قریب کریں، ہمارے بچوں کو ہم قریب کریں، ان کے لیے وقت نکالیں اور ان کو یہ اس طرح کی نصیحتیں کریں، اس طرح کی نصیحتیں کریں، ان کو سمجھائیں، پہلے اللہ کا حق پیدا کرنے والے خالق کا، پھر اس کے بعد ماں باپ کے بارے میں، اس کے بعد آداب اسلامی بہت ضروری ہے۔ ادب کے بغیر انسان نہیں ہے، کیونکہ کھاتا پیتا اپنی خواہش کو پورا کرنا جانور بھی کرتا ہے، لیکن جانور میں انسان میں جو حد فاصل ہے، فرق کرنے والی جو حد ہے وہ ادب ہے، انسان ادب سے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی نصیحت کو نقل فرمایا۔ پہلے انہوں نے اپنے بچے سے نصیحت کی، کہا بیٹا میں حکیم ہوں، بہت ساری حکمت کی باتیں بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ میری حکمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو میرا بچہ، اب دیکھیں کہ بچے کو اور کتنی زیادہ حکمت وہ بولیں گے، دوسروں کو ہی حکمت سے فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اپنے بچے کو جو ضرورت ہے وہ بات انہوں نے اپنے بچے کو نصیحت فرمائی۔ اللہ کو اتنی پسند آئی حضرت لقمان کی نصیحت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نقل فرما دیا۔ پہلی بات کہا کہ بیٹا پیدا کرنے والے کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کر، یہ غداری ہے، اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ جس مالک کا تم کھا رہے ہو، جس مالک کے زمین میں تم رہ رہے ہو، جس مالک کا تم پہن رہے ہو، اس مالک کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ایک اللہ ہی ہے جو ہم کو پیدا کیا اور وہی عبادت کا مستحق ہے، اسی کی تم عبادت کرنا، یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر کہ بندہ اللہ ہی کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے، انکار کرے، ساری عبادتوں کا، سارے باطل معبودوں کا انکار کرے، ایک اللہ کا اقرار کرے اور اس کی عبادت کرے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھایا بچے کو کہ بیٹا والدین کی نافرمانی نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت جب تک والدین کرنے کو کہے تب تک ان کی بات کو تم سنو، ایسی بات بولے اماں بابا، جن باتوں سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو اس بات کو نہ سنو، اس کے علاوہ والدین کی فرما برداری کرو، اطاعت کرو۔ پھر کہا کہ یہ عقیدہ تم رکھو کہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل، چھپ کر کے کیے ہوں یا جماعت میں کیے ہوں، بہرحال قیامت کے روز تم وہاں حاضر پاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کر کے رکھ دیں گے، یہ عقیدہ تم رکھو۔ چھوٹے بچوں کو ہمیں سمجھائیں کہ اکیلے میں کچھ برا کام کرے، غلط کام کرے، خراب کام کرے، یہ سمجھے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بچوں کو یہ نصیحت کرے کہ تم اکیلے میں کرو، جماعت میں کرو، رات میں کرو، دن میں کرو، چھوٹا کرو، بڑا کرو، جو بھی تم عمل کرو، یاتی بھی اللہ تعالیٰ اس کو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، یہ عقیدہ بچوں کو سکھائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت میں یہ بات بیان فرمائی، انہوں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکتے رہو، اور زمین میں عاجزی اختیار کرو، تکبر کی چال مت چلو، اور آواز پھاڑ کر کے بے ادبی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بات مت کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے گدھے کی آواز ہے۔ اس طرح بیلنسنگ نہیں جیسا پکار کر کے لوگوں کو پریشان مت کرو، آداب میں رہو، ادب سے تم بات کرو۔ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے، ایک مرتبہ کوئی ہم سے ملے تو پھر اگر ہم زندے ہیں تو دوبارہ وہ ہم سے ملنے کی خواہش رکھے، اگر ہم مر گئے ہوں اس کو معلوم ہوا تو ہمارے لیے فوراً دعائیں نکال دے، اپنی زبان سے دعائیں نکالے کہ بہت اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اس طرح اپنے آپ کو آداب کے اندر لگا کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، لوگوں جب بھی قرآن اور حدیث سے نصیحت کی جائے تو منہ نہیں موڑنا، ایسے نہیں بیٹھنا کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، بلکہ صحابہ اکرام ایسے توجہ سے بیٹھتے تھے جیسا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر منڈی ہلائے تو پرندہ اڑ جانے کا خوف ہے، تو ایسے ہی صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کو سنتے تھے۔ تو قرآن اور حدیث کی بات کو جتنا اہمیت دے کر کے سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زیادہ محبت ہم سے کریں گے۔ اگر منہ موڑتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے اس کے لیے. فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. جو دنیا دار لوگ ہیں، لہو الحدیث گانے بجانے میں جو اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتیں جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے مڑ جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ ہم نے ڈال دی ہے، قیامت کے روز ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کی بات قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نصیحت اگر کی جا رہی ہو تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس سے اثر لینا چاہیے، اسے متاثر ہونا چاہیے اور وہ نصیحت قبول کر لینا چاہیے. اس کے بعد کہا اس بارے میں اللہ نے، لوگوں دنیاوی زندگی سے دھوکہ نہ کھاؤ. دنیا کی زندگی میں مال دولت کی ریل پیل ہے اور اعزا و اقارب ہے، بہت سارے لوگ ہمیں جانتے ہیں اور ہمارے پیچھے قطار لگی ہوئی ہے. ان سب چیزوں سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ سب چیزیں چھٹنے والی ہے. آخرت کی دن کی تیاری کریں، اس دن وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کسی کا کوئی بھی کام نہیں آئے گا. باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کا کام نہیں آئے گا. انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل اور اس کے اعمال ہی کام آئیں گے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، اپنے رب کا خوف کرو. ایک ایسے دن جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ حق ہے. یہ شیطان تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، شیطان تمہیں غفلت میں ڈال دے کہ اتنے لوگ ہیں یہاں ہمارے، یہ چیزیں ان چیزوں میں پڑھ کر کے آخرت کی تیاری نہ چھوڑو. اکیلے تم جانا ہے اور وہاں اکیلے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. تو اکیلا پن کو ہمیشہ یاد رکھیں میرے بھائیوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ غیبیات میں سے چند امور ہیں، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اگر کوئی جاننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. پہلی بات اللہ نے بیان فرمایا قیامت کب آئے گی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی جوتش کو نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی. پھر اس کے بعد کہا کہ بارش کب نازل ہوگی یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے ہیں یہ بڑے ہو کر کے کیا بنیں گے، اچھے بنیں گے خراب بنیں گے، اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہ انسان کیا کمائے گا اور کس جگہ پہ مرے گا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ غیبیات کے اندر سے ہے، اس بات کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اس کے بعد کہا کہ جہاد کیا ہے. میدان جنگ میں تلوار لے کر دشمنوں سے لڑنا ہی جہاد نہیں ہے، بلکہ والدین کی اطاعت کرنا بھی جہاد ہے. دین سکھانا بھی جہاد ہے. دین سیکھیں گے سکھائیں گے یہ بھی جہاد ہے. والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی جہاد ہے. ایسے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ دین سیکھے سکھائیں، یہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد میں لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ نکاح کا مقصد کیا ہے، نکاح کیوں کرتا ہے انسان. آج نکاح کا مقصد پورا فوت ہو گیا، صرف پیسہ لوٹنا، جہیز لینا، یہی نکاح کا مقصد بن گیا ہے. بچہ یا بچی کتنے بھی دیندار ہو، دینداری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کے روپیوں کی، اس کی خوبصورتی کی اہمیت ہے. اسی وجہ سے نکاح ہوتا ہے، 5-6 ماہ بھی رہتے نہیں ہیں، ٹوٹ جاتا ہے. اگر ٹوٹتا نہیں ہے تو زندگی بھر کے لیے جہنم، گھر کے اندر جہنم بنا رہتا ہے کہ اس کی بات اس کو بھاتی نہیں، اس کی بات اس کو بھاتی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا جو مقصد بتایا، اس مقصد سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو زندگی کے اندر وہ بہت ہی زیادہ سکون پا لیتا ہے. اللہ نے فرمایا باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا نکاح کا مقصد ہے. مال دولت کمانا، اس کے پاس سے کھینچنا، یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے. باہم مرد عورت یہ دونوں اللہ تعالیٰ نے فطری خواہش جو رکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. اور محبت اور رحمت کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہونے کے لیے، جوان رہتے ہیں بچہ بچی تب ان دونوں کے اندر محبت رہتی ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو رحمت آ جاتی ہے. رحمت کیسے؟ بوڑھا بوڑھی کو آپ نے دیکھا ہوگا، شہوت تو ان دونوں کے اندر بہت کم رہتی ہے بوڑھے ہو جانے کے بعد، لیکن دیکھتے ہیں کہ بوڑھا آدمی بہت زیادہ محنت کر کے ایک دم ہاتھ پاؤں ہلتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ محنت کر کے لا کر کے اپنی بڑھیا کو کھلاتا ہے. یہ رحمت ہے. جب یہ شادی کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحمت ڈالا ہے. جب یہ جوان رہتے ہیں تو محبت سے کھلاتے پلاتے ہیں، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر اوپر رحمت آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے رحم کرنے لگتے ہیں، ان کو کھلانے لگتے ہیں، ان کو پلانے لگتے ہیں. یہ ایسا رہنا بول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو رکھا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے روز سارے کے سارے مجرم سر جھکائے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، بولیں گے کہ پروردگارا
جس جہنم سے رسول ڈراتے تھے اس کو ہم نے دیکھ لیا، اور جنت کا بھی ہم نے مشاہدہ کر لیا۔ ایک مرتبہ پروردگار ہمیں موقع دے، ہم جائیں گے دنیا کے اندر خوب تیری عبادت کر کے آئیں گے، لیکن وہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بولیں گے دنیا کے اندر سمجھایا گیا، 4 طرح سے مثالیں دے دے کر کے سمجھایا گیا، لیکن تم نے مانا نہیں، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ مجرموں کا اینڈنگ کیا ہے اور مومنوں کا اینڈنگ کیا ہے۔ مجرموں کا اینڈنگ تباہی ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کی مدد میں رہتے ہیں۔ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی مدد آئے تو ایمان وہ مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر یہ کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا میرے ذمہ حق ہے، میرا فرض ہے، مومن کو میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ کس کی مدد کرتے ہیں؟ مومن کی مدد کرتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ جو ایمان لا کر کے نیک عمل کرتا ہے، ایسے آدمی کی مدد اللہ تعالیٰ ضرور کرتے ہیں، اور مجرم کو اللہ تباہ و برباد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوڑ دھوپ اگر کوئی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جد و جہد اگر کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے اس کو دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، دین میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں ان کو؟ لنہدینہم سبلنا، بہت سارے راستے ہم ان کو دیتے ہیں، نیکی کے راستے دیتے ہیں، دنیا کے راستے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کے راستے میں جد و جہد اگر کرتا ہے کوئی تو اس کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ نے بیان فرمائی کہ انسانی زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں اور بگاڑ جو آتے ہیں، اس کا ایک اہم سبب خود انسانوں کے برے کرتوت ہیں۔ ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے، برے کاموں کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور بہت سا نظام دنیا کا خراب ہوتا ہے، یہ ہمارے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آخر میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ دنیا کے اندر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیاب بننا چاہتا ہے، برزخ کے اندر سکون کی، راحت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے رسول کو نمونہ بنا لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا لے۔ پیارے نبی جو کرتے تھے، اللہ کے نبی جو کہتے تھے، جیسا رہتے تھے ویسا اپنے آپ کو رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ اس کو کامیاب بنائیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے جو کام کیا، آج سائنس وغیرہ اس کی تحقیق کر کے یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ ایسا کرنا بہت فائدے کی چیز ہے۔ ایسا پہلے کیا اسٹائل سے، چمچ سے کھایا جاتا تھا، آج سائنس کہتی ہے کہ چمچ سے کھانے پر ہضم نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو انگلیاں ہیں، انگلیوں سے اگر کھائیں گے تو ہی جو ہے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتایا کہ کھانے کو کس طرح کھایا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ آج تحقیق کر رہے ہیں رسول کے ہر ایک عمل کو، اور وہ تحقیق کرنے کے بعد آخر میں یہی نتیجہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہے، اس سے یہ فائدہ ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہے اس لیے ہم نہیں مان رہے، بلکہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ ہمیں یقین ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بولے ہیں، حق ہی بولے ہیں، صحیح ہی بولے ہیں، پورا ہمیں ایمان ہے۔ اب دنیا کے اندر اب لوگ اس کو فائدہ ہے بول کر کے اس کو مان رہے ہیں، یہ فلسفہ ہے، فلسفہ ہماری ایمان کے اندر نہیں ہے۔ بس ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، ہمارے نبی نے جو کہا بس ہم نے اس کو لے لیا، فائدہ ہے نقصان ہے ہم نہیں دیکھیں گے۔ یہ اگر اس طرح کوئی آدمی ٹوٹ کر کے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، ہر جگہ پر اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم آئیڈیل اور نمونہ بناؤ۔ رسول اللہ کی سوچ ہماری سوچ ہونی چاہیے، رسول اللہ کا عمل ہمارا عمل ہونا چاہیے، رسول اللہ کا رہن سہن ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ اور اس بارے میں بہت ساری باتیں اللہ نے بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اندر جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم